میرے محترم دوستوں، بھائیوں، محترمہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، دو چیزیں جن مردوں عورتوں بوڑھوں جوانوں پڑھے لکھے ان پڑھے مدرسے کا پڑھا ہوا ہو یا سکول کا، ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو، بہتر دھیان دیں، تاجر ہو مزدور ہو، حاکم ہو رعایا ہو، دو چیزیں جس انسان کی زندگی میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو لذیذ بنا دے گا۔ دو چیزیں جن کی زندگی میں ہوں گی اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو لذیذ بنا دے گا، مزیدار بنا دے گا، عزت والی زندگی بنا دے گی، وقار والی زندگی بنا دے گی، ترقی والی زندگی بنا دے گی، مثالی زندگی بنا دے گی، لوگوں کے لیے اس کی زندگی رہنما زندگی بن جائے گی۔ جو اس کے نقش قدم پر چلیں گے ان کو بھی ہدایت ملے گی، جو ان کے قریب آئیں گے طلب اور پیاسے بن کر ان کو بھی فیض ملے گا۔ دنیا میں بھی عزت ہوگی، بھر کر بھی عزت ہوگی، قبر آخر میں بھی عزت ہوگی۔ ان کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوگی، ان کی زندگی ناپاک اور گندی زندگی بدبودار نہیں ہوگی۔ وہ زندگی کون سی ہوگی؟ پاکیزہ زندگی، لذیذ زندگی، مزیدار زندگی۔ کون کون چاہتے ہیں؟ اوپر سے نہیں، دل سے، جن کے آدھے ہاتھ کھڑے مطلب ہے کہ وہ آدھا چاہتے ہیں۔ پکی بات ہے؟ نہیں ایسے رسمی طور پر دل سے چاہ رہے ہو؟ جو دل سے چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جب دو چیزیں تو دونوں ہاتھ کھڑے کریں۔ آپ نے دل پر گواہ بنایا اپنے اللہ، اپنے اللہ سے ایک لمحے کے لیے متوجہ ہو جائے، باقی دل سے چاہتے ہیں دنیا آخرت کی زندگی کیا ہو جائے؟ مزیدار ہو جائے۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں دنیا آخرت کی زندگی مزیدار، الائچی دار، ذائقے دار، دلدار، دل گلزار، اکرم زندگی حضور اکرم نے سکھائی۔ نام کا اکرم تمہیں بتلا رہا سبحان اللہ، شاید اس امید پر کہ اللہ اس برکت سے ہمیں حقیقی اکرم بنا۔ آمین۔ اکرم سے سن لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکرم، دنیا میں رہو گے بن کے اکرم، آخر میں ملے گا مقام اکرم۔ سبحان اللہ۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تقوی والا کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، قبر آخرت کی فکر ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ آنکھ سے کسی کی بہو بیٹی کو دیکھتا اور جھانکتا نہیں، وہ بہو بیٹی دوسرے مردوں کو دیکھتی اور جھانکتی نہیں، نہ گلی کوچے میں، نہ اخبار میں، نہ فیس بک میں، زبان سے گالیاں نہیں نکلتی، ذکر اور قرآن تکتا ہے، کان گندی باتیں نہیں سنتے، گندے کاموں میں وقت نہیں گزرتا، ان کا مال اللہ کی نافرمانی میں نہیں کھپتا، ان کا مال بھی، جوانی بھی، آنکھ کان زبان اللہ کے دین کی باتوں کو جھلکاتے ہیں، ایمان و تقوی کی باتیں جھلکتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیند کو جاگنے والوں کی بیداری اور عبادت سے بھی افضل کہتے ہیں۔ اور اگر وہ جاگ رہے ہوں، نیکی کر رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، کوئی نیکی کا منصوبہ بنا رہے ہوں، کو کیا مقام ہوگا؟ وہ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو عبادت گزاروں کی عبادت سے بھی ان کو ثواب زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ وہ فکر والے لوگ ہوتے ہیں، دھن والے لوگ ہوتے ہیں، دھیان والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی مرکزی نشانیاں دو ہیں اور ان دو نشانیوں کی تفسیر 8 نشانیاں ہیں۔ دل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 باتوں کا پیکج لے گا۔ سبحان اللہ۔ رنگ اڑے ہوئے کیوں ہیں؟ دیا رنگ کھلے ہوئے کیوں نہیں؟ مرکزی باتیں اور ان دو کی تشریح اور 10 کا پیکج لے جائیں۔ پھر آپ کون ہیں؟ پاکیزہ زندگی والے۔ پھر آپ کون ہیں؟ دنیا آخرت کی مزیدار زندگی والے۔ پھر آپ کون ہیں؟ آپ کا چلنا سونا بیٹھنا جاگنا بھی عبادت ہے۔ پھر آپ کون ہیں؟ آپ زندہ رہ کر تو زندہ ہیں، مر کر بھی زندہ ہیں۔ آپ کی زندگی باقی رہے گی، اس کے اسباب باقی رہے گے۔ ارادہ کرتے ہو 10 گھنٹے لگاؤں تب بھی کم،
میں 10 منٹ میں پوری کر دیتا ہوں. دھیان دینا آپ میری طرف دو گے. قرآن کی ہے چھوٹی سی پڑھی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اللہ قانون بیان کر رہے ہیں. قانون من جو کوئی مرد اور کالا گورا عربی اجمی جوان بوڑھا مدرسے والا سکول والا کالج والا کلر افسر من ہے. میرا میں پڑھتے ہو من جو کوئی بھی عمل صالحا اپنے اعمال میں نیکی لائے نیک عمل کرے برا عمل نہ کرے. عمل کون سا ہو؟ من عمل ہم اپنے اعمال کی نگرانی کریں. ہمارا بولنا دیکھنا سننا سوچنا چلنا کمانا کھانا طرح کا ہے. مشکات والا طرح عمیر نواتی دو باتیں لائیں. دو نظام اللہ مولانا وقاصہ نظام اللہ جو غائب ہے کس سے چھٹی لے کر گیا ہوا میرے تک رپورٹ ہے. توجہ دو باتیں. قاری خضر کہاں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. من عمل صالحا نیک عمل. پہلی بات اپنے عمل کے اندر سے برائی ختم کریں نیکی لائیں. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور دوسری چیز ایمان کا معیار ٹھیک ہو. عقیدہ اور ایمان اللہ سے تعلق ایمان ٹھیک ہو. من ذکر و انثیٰ یہ دو باتیں پوری کر دے. مرد ہو یا عورت جوان ہو یا بوڑھا دو باتیں پوری کر دو. آگے اللہ کا وعدہ سنو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں ضرور بضرور اللہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں. ضرور بضرور ہم ہر ایسے مرد عورت کی زندگی کو طیبہ پاکیزہ بنا دیں لذیذ بنا دیں. اے بندو اپنی شرط تم پوری کر دو. اپنا وعدہ ہم پورا کرتے ہیں. اپنی شرط پوری کرو. اپنا وعدہ ہم پورا کرتے ہیں. اپنی شرط تم پوری کرو. اپنا وعدہ ہم پورا کرتے ہیں. حال میں کرسیاں صرف 3 ہیں جبکہ 8-10 کرسی ہیں. حال والے اساتذہ ان چیزوں پر کب نظر آئے؟ حال میں صرف 3 کرسی ہیں باقی ابھی ادھر سے آ رہی ہیں دفتر. کیوں نہیں دیکھتے؟ کب جاتے؟ 8-10 کرسیاں کہاں گئے گا اوپر؟ کیوں ہیں؟ شراز صاحب 2 بندے اور ہونے چاہیے. توجہ آپ کی مسجد کی 10 کرسیوں میں سے 2 کرسیاں نظر آ رہی. توجہ آئندہ میرے آنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھو. اپنا کام تم پورا کر دو. سارے تیار ہو جو میں نے ہاتھ کھڑے کروائے. ایک عمل کیا ہو نیک اور دوسری بات ہے ایمان محفوظ ہو. مرد ہے یا عورت اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنی پریشانیاں الجھنیں دنیا کی آخرت کی شبیر صاحب ساری اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری زندگی کو لذیذ بنا دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً پاکیزہ زندگی والے ضرور بضرور لذیذ زندگی والے مزیدار زندگی والے. مر کر جائیں تو قبر میں بھی استقبال میدان حشر میں بھی استقبال دنیا میں بھی مثال. کتنی باتیں بنیادی ہم اپنا جائزہ لیں. کہیں ہم گناہ تو نہیں کر رہے کہیں بد نظری تو نہیں کر رہے کہیں جھوٹ غیبت تو نہیں کہیں سود اور رشوت تو نہیں کھا رہے کہیں ڈیوٹی میں خیانت تو نہیں کرتے کہیں مسجد کے جوتوں کے چور تو نہیں کہیں سکول میں پرنسپل کاپی کے چور تو نہیں کہیں بجلی اور گیس کے چور تو نہیں کہیں محکموں کے اور خزانوں کے چور تو نہیں کہیں پرائیویٹ سرکاری ادارہ مدرسہ سکول کوئی محکمہ اس میں ملازم ہے تو ہم اپنے وقت میں خیانت تو نہیں کرتے. شیخ صوفی سرور صاحب کے بارے میں مولانا یوسف خان صاحب کہہ رہے تھے کہ پیمپر لگانے کی حالت میں بھی بیماری کی حالت میں اتنے بیمار کے کھانا بیوی دیتی تب بھی اپنے گھنٹے میں 5 منٹ بھی لیٹ نہیں تھے اور بخاری پڑھا کر گئے تو ان کی قبر میں خوشبو آئی. ساری زندگی بھابھیوں کو نہیں دیکھا. کہیں ہم بازار چوک میں بد نگاہی تو نہیں کرتے کہیں فیس بک میں بدماشیاں تو نہیں کہیں گلی کوچے میں وقت کا ضیاع تو نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر پہلی شرط کی ختم ہوگی. اب آپ کی زندگی پاک نہیں ہوگی. جب عمل پاک نہیں ہے تو زندگی پاک نہیں. عامل صالح ختم ہو گیا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. کہیں ہمارے عقیدے میں خرابی تو نہیں قادیانیت کی بو تو نہیں انکار حدیث کا عنصر تو نہیں بزرگوں کی توہین تو نہیں کہیں اللہ کی ذات میں یقین میں کمزوری تو نہیں کہیں اللہ کا دیا مال نظر و نیاز کی آڑ میں اللہ کے غیر اللہ کے نام بتوں پتھروں کے نام تو نہیں دیتے جی. کہیں ہماری آمدن میں اور خوراک میں حرام کا عنصر تو نہیں
حرام وہ کماتا ہے جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا. چوری وہ کرتا ہے جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا. تو ہماری دوسری شرط خطرے میں. آئیے اپنا ورلڈ بینک دے گا تو ہم چلیں گے, اللہ پر یقین نہیں ہے. سود آئے گا تو گھر کا کچن چلے گا, اللہ کا یقین نہیں ہے. کسی کا ہاتھ ماریں گے, چوری کریں گے تو ہمارے خرچے پورے ہوں گے, اللہ کا یقین نہیں ہے. وہ مومن, دوسری شرط مومن ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں اگر تم واقعی مومن بن جاؤ تو پوری دنیا میں تم غالب ہوگے. کافر تمہیں جزیے دیں گے, تمہیں ان سے قرضے نہیں مانگنے پڑیں گے. وہ تمہارے یہاں قیدی ہوں گے, تمہاری بہن بیٹیاں ان کے یہاں قیدی نہیں ہوں گی. اگر تم اپنی بیٹیوں کو لٹھی سوٹے والوں بیچتے ہو تو سن لو تم مومن نہیں ہو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. سورۃ الاعراف. اللہ کہتے ہیں اے بستیوں والوں, شہروں والوں, تم مومن بن جاؤ, ہماری دونوں شرطیں پوری کر دو. ایک ایمان والی شرط اور دوسری نیک اعمال والی جسے تقویٰ کہتے ہیں. آمنوا واتقوا, مدرسے والوں, مسجد والوں, اے حافظوں, عالموں, کورس کرنے والوں, اے جرنیلوں, ججوں, اے حکمرانوں, سیاستدانوں, اے کونسلوں, تمہاری ڈیوٹی قتل بنانا تھا اور تم چور ہو, چور. تم نے ووٹ سے چوری کی, تم لعنتوں کا نشانہ ہو. اور بدبختوں, بددیانتوں, اپنا تم نے کام چھوڑ دیا, لوگوں سے ووٹ لیے. ہم کام کریں گے, کونسلر کا کام گلی کوچے کے گٹر صحیح کروانا تھا, تم نے کیوں نہیں صحیح کیے؟ اللہ کی سننے والا تمہارا کام ملک و ملت اور قوم کی بیٹیوں کے عزتوں کا تحفظ تھا. تم نے کیوں دشمنوں سے ساتھ باز کر کے بیٹیاں بیچی؟ تم مومن نہیں ہو. جب تم دو شرطیں پوری نہیں کرو گے, ایمان کی شرط, واتقوا, تقوی اور نیک اعمال کی شرط, تو سن لو زمین بھی تم پہ تنگ, آسمان بھی تم پہ تنگ, قبریں بھی تمہاری تنگ, گزران بھی تمہارا تنگ, معیشت بھی تمہاری تنگ, دل بھی تمہارے تنگ. تمہیں تنگ کر دیں گے تمہاری دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی. قرآن کہتا ہے سورہ پر سورۃ طٰہٰ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمیٰ. یہاں بھی ماننا ہے جو ہماری نصیحت سے, نصیحت قرآن ہے, نصیحت نبی پاک کا بیان ہے, جو ہماری نصیحت سے منہ پھیرے گا, کوئی ہو, حاکم رعایا, باپ بیٹا, ماں بیٹی, عالم مفتی قاری جاہل, کوئی ہو, جو ہماری نصیحت سے منہ پھیرے گا, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اس کے گزران, اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. ایک تفسیر قبر بھی تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ہاشمی صاحب اللہ کہتے ہیں ہم اس کو قبر سے اٹھائیں گے تو اندھا ہوگا. وہ کہے گا یا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ, میں تو موٹی موٹی آنکھوں والا تھا, دنیا میں بینا تھا, اللہ جی مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. 8 سال تو مدرسے میں پڑھتا رہا, 20 سال پڑھاتا رہا, اور تو میری قرآن کی ایتیں پڑھتا پڑھاتا رہا, تو نے کیوں اندھا بنا رہا؟ اے حاجی نمازی, پوری زندگی تو مسلمان تھا, ہمارے علماء, نبی, واعظین تمہیں وقتاً فوقتاً قرآن کی ایتیں سنا کر سمجھاتے تھے, تم اندھے بن جاتے تھے. جب درس قرآن ہو رہا ہوتا تھا تم سو رہے ہوتے, جب کسی بزرگ کا بیان ہو رہا ہوتا تھا تم چھپ رہے ہوتے. تم دنیا میں اندھے بنے رہے, آج اس کی سزا ہے کہ ہم نے تمہیں قبر سے اندھا اٹھایا. معیشت بھی کم اٹھائے بھی اندھیرا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. قرآن کہتا ہے یہ تو دنیا کی ذلت ہے, ابھی آگے دیکھ کیا ہوتا ہے. اگلا عذاب پچھلے سے زیادہ سخت ہوگا, اور آئندہ کا عذاب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. چونکہ تم نے 2 شرطیں ختم کر دی. کسی باپ بیٹے کو استاد شریعت کو اس بات کی فکر آتے گیا کو ہے کہ اللہ نے ہمیں کون سا نصاب دیا تھا, بیٹا تو باہر کما, اندر کما, نوکری کر, ٹیوشن لا, کچن چلا, آتے مزدور. کبھی یہ بھی سوچا کہ جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے بھی کوئی ہمیں نصاب زندگی دیا تھا؟ اس میں 2 ہی باتیں, لمبی چوڑی شرطیں نہیں ہیں. ایک, عمل نیک کرو, برائی نہ ہو. نمبر 2, اپنا عقیدہ اور ایمان کا معیار ٹھیک کرو.
سارے علاقے میں شروع میں ہاتھ کھڑے کروائے کرو گے. جب تم عمل دیکھ کرو گے اور عقیدہ ٹھیک کرو گے تو اللہ کہتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں کے خزانے بھی تم پر کھول دیں گے, زمینوں کے خزانے بھی تم پر کھول دیں گے. آسمانوں زمینیں کی برکتیں ملیں, آسمان زمین کے خزانے کھول دیں گے. ارے اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا یہ آیت کا وعدہ نہیں ہے. آسمان زمین کے خزانے اور برکتیں کھول دیں گے. یا اللہ جی اور کیا ملے گا؟ فرمایا من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا. دیکھو دھیان دو, تقوی اور ایمان کا معیار تم ٹھیک کرو عمل کا. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری ہر مشکل کو آسان کریں. سبحان اللہ. اللہ کے وعدے ہیں قانون ہے. ماشاءاللہ. وہ مشکل بچوں کے رشتے کیسے کرنے, وہ مشکل کے کھانا کیسے, وہ مشکل قبر کی, وہ مشکل آخرت کی, وہ مشکل دنیا کی. اللہ فرماتے ہیں ہم, اللہ سبحانہ کو ہے فرماتے ہیں ہم ہر جگہ تمہیں آسانی ہے. وعدہ تم اپنی دو شرطیں پوری کرو. ایک عمل نیک کرو. صبح نماز ہو رہی ہوتی, سو رہے ہوتے, باپ بھی سو رہا ہے, بیٹا بھی سو رہا ہے, ماں بھی سو رہی, بیٹی بھی سو رہی. ایمان اور عقیدے کے بعد سب سے پہلا نیک عمل ہم سے چھوٹ گیا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا, نیک عمل جو پہلی شرط تھی اسی کو ہی پھاڑ دیا. تو پھر اللہ کے نبی اتنے ناراض ہو گئے, کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ایسے گھروں کو آگ لگا. یہ نبی پاک دکھ میں کہہ رہے ہیں یا سکھ میں کہہ رہے ہیں؟ بولو. اذان دلواؤں, لکڑیاں جمع کرواؤں, مسجد میں اعلان ہو نماز کے لیے آؤ, جو مرد گھروں سے مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھے, رحمت والا نبی کہہ رہا میرا دل چاہتا ہے تو جلا دو. جلایا نہیں عورتوں اور بچوں کی وجہ سے. کسی اللہ والے نے کہا یہ جل ہی تو رہے, بیٹا نافرمان, بیٹی نافرمان, جی لا علاج بیماریاں, مسجد مدرسے میں 4 پیسے دینے مشکل تھے, اللہ نے تب زندگی مشکل بنا دی. قبر بیت دیکھ کیا ہوگا, میں کہتا کہ اللہ جل وعلا یسرا, آؤ تقوی پہ آسان کر دیں. اگر نماز نہیں ہوگی تو فرمایا فرعون اور قارون کے ساتھ حشر ہوگا. اللہ کے نبی قدوں کا سہارا لے, بیماری میں ادھر بیٹھو, یہ قوم کو جا کے تلوار دے. ہمارے نبی چل نہیں سکتے اتنے بیمار. ایسے لوگ مسجد میں آتے تھے. ادھر دیکھو, ہے کوئی حیرت ہمارے اندر, حیرت ایمان کی, ہے ضمیر زندہ. اللہ کے نبی یوں قدوں کے سہارے لے کر, کبھی علی, کبھی عبداللہ ابن عباس, کبھی فضل عباس کے, یوں چل نہیں سکتے اتنے بیمار مسجد میں آ رہے ہیں. یہ سارے بازاروں چوک میں بھاگیں گے گھوڑوں کی طرح, مسجد میں آئیں گے نہیں جوان بھی اور بوڑھے, اور جو آئیں گے بھی وہ کرسیاں ڈھونڈیں گے, گھنٹے گھنٹے چوک چڑھائے میں, آدھا گھنٹہ بازار میں بھاگنے کے لیے تندرست ہیں. مسجد میں آتے بیمار, 5 منٹ کی بعد گھر سے کرسی پر گرے, پتہ نہیں ان کی نماز ہے بھی نہیں ہے, مشکوک ہے بات. کبھی فتویٰ پوچھا ہو, وہ نماز جو مومن کی روح ہے, وہ نماز جو نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ نماز جو فرمایا مومن کی معراج ہے, وہ نماز جو اللہ سے ملاقات ہے, وہ نماز جو آندھی طوفان بارش رکتی, اللہ کے نبی کسی آئیے اندر کا دروازہ نہیں کھٹکاتے تھے, فوراً وضو کر کے مصلی بچھاتے. وہ نماز جو اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ. سبحان اللہ. اس نماز کا کیا حشر کیا؟ اب تماچے لگ رہے ہیں, مشکلات ہیں, حاکم کو, رعایا کو, جوان کو, بوڑھے کو. ایک محکمے میں جاتے ہیں, بھاگ بھاگ کر نوکری مل جائے, لائن میں کھڑے فین لے کر سامنے نوکر رکھ لو, ادھر دیکھو میری طرف, لائن لگی, نوکر رکھ لو, نوکر رکھ لو, نوکر رکھ لو. کیوں نوکر رکھیے؟ ارے ساڈا ٹکر گھر کچن چلے. اب بھوتو 6 مہینوں میں 9 لاکھ پاکستانی نوجوان پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں لائنوں میں, نوکر رکھ لو, بیگ ملک بھیج دو. یہودیاں کافر گڈیاں صاف کرنے واسطے روٹی آنے گھر میں کچن چلے. اور جڑے ماں پیو اپنے پتر نو اپنے محلے کی مسیتی نہیں لا سکے, اس پتر نو کافر کے ملک واسطے لاکھوں روپے دے کر بھیجنے کو تیار ہیں. سب کے مسئلے حل ہو جائے. اللہ کی قسم, نہ پہلے جانے سے حل ہوگا, نہ اندر رہنے سے حل ہوگا. مگر دیکھ ہوتا کیا ہے, یاد رکھو, حل کرنے سے ہوگا. تم اندر رہو گے تب حل, باہر جاؤ گے تب حل, جھونپڑی میں رہو گے تب حل, بنگلوں میں رہو گے تب حل, جی زمین میں حل چلاؤ گے تب حل, مزدور ہو گے تب حل. جب حل کرنے والے رب کو اپنا بنا دو گے, پھر تم جس طرح جاؤ گے باہر اندر تمہارے ہر طرف مسئلے حل ہوں. اپنا ذلت ہے, سمجھ آ گیا نا؟ پھیلے لے کر کھڑے. اللہ نے صحابہ کی تعریف موجود ہے. اگر تم پوری قوم کو سمجھنا ہے تو محمد اکرم کو دیکھو. سکول اور مدرسے پڑھنے سے لے کر آج تک
کہیں فائل لے کر ڈگری لے کر سند لے کر محمد اکرم کو نہیں جانا پڑا. ہائے کہ جی روٹی ٹکا گھر کا کچن چلے. اللہ نے اپنا وعدہ 15 صدی میں پورا الحمدللہ سبحان اللہ. دوسروں کے روزگار کا ذریعہ بنا دیا. کہیں نہیں جانا پڑا. جہاں بھی جاتے ہیں سننے کے لیے نہیں, اللہ رسول کی سنانے کے لیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں بھی جاتے ہیں چیزیں کرنے کے لیے نہیں, ان کی اوقات ان کو بدلانے کے لیے جاتے ہیں. ہم شرط پوری نہیں کر رہے. ابھی 50 سال ہو گیا نماز پڑھتے سارے مسئلے آپ کیوں نہیں ہو رہے؟ پتا چلیا کہ ساری نمازاں بغیر وضو سے پڑھ رہے. مسئلے کے میں حل ہو اور تکرار مار میں ہو, مسئلہ حل ہو جائے گا. شرط پوری کریں. من عمل صالحا, عمل نیک عمل میں پہلا عمل نماز ہے. مردوں کے لیے جماعت سے, عورتوں کے لیے مستحب ہے. آگے روزہ ہے, زکات ہے, دیانت ہے, سچائی ہے, یاد رکھو اخلاق ہے, سب کچھ ہے, ادب ہے, حیا ہے, یہ سارے نیک عمل. مومن بن جاؤ. اے رزق کہہ رہے ہو نا کہ گھر کا کچن چلے بیر اندر پتر جانے بے روزگار ہے, دعا کرو. اب قرآن سنو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. بھائی ہم سب کو میں نے ہے صلاحیت سے خدا کی قسم ایمان ختم ہو جائے گا اگر رب کے وعدے پر یقین نہیں کرو گے. کیا تم سب کا رب کے وعدے پر یقین ہے؟ بولو. اللہ قرآن میں کہہ رہا سننا غیر والوں کا یقین نہیں ہے. شک ہے تو ایمان ختم ہے, نکاح بھی نہیں باقی رہے گا. یا مر جاؤ گے تو جنازہ بھی نہیں ہوگا. اگر اللہ رسول کی بات میں شک کرو گے تو اور یقین ہے اللہ کی بات پر. اللہ کیا کہہ رہا قرآن میں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے ڈر کر میرا بن کر فرمانبرداری کی زندگی گزارے, یرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ کہتے ہیں میں ایسی ایسی جگہوں سے رزق گھما پھرا کر اس کے پیچھے لاؤں گا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا رزق کہاں سے آتا کہاں سے باہر ہوتا. اللہ پھر قرآن میں کہتے ہیں اولیاء الا المتقون, اللہ کہتے ہیں آسمان پر تمہاری عزت کے اشتہار میں لگاؤں گا. آسمانوں پر فرشتوں کو کہہ دوں گا فلاں شہر بستی میں رہنے والا مرد عورت یہ میرا ہے, میں اس سے پیار کر, تمہارے فرشتوں اس سے پیار کرو. پھر آسمان سے فرشتے تشکیل ہوں گے. وہ جنگل کے درندوں کو کہیں گے, فضا کے پرندوں کو کہیں گے, زمین والوں کو آ کر کہہ دیں گے یہ اللہ کا پیارا ہے, ہم پیار کرتے ہیں, تم بھی پیار کرو. پھر جب وہ مرے گا تو قبر کے فرشتے بھی استقبال کریں گے. حشر میں پہنچے صاحب فرشتے سے پکار اٹھے محمد کے غلاموں کا غلام آ گیا. سبحان اللہ. حبشہ کا بلال رنگ کا سامرا. بخاری کی حدیث حضور نے فرمایا جوتے کی آواز جنت میں آگے سنی, جوتے سنے جنت میں جاتا ہے. مکہ کا سردار حضرت ابوبکر صدیق, بخاری کی حدیث حضور نے فرمایا ابوبکر جنت کے 8 دروازوں سے تیرا استقبال ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہے وہ پیارے زندگی. کتنی شرطیں؟ بولو ختم کرو, بولو. نمبر 1 عمل نیک ہو, بدکاری بے حیائی بدعملی کی بدبو ختم کرو. نمبر 2 ایمان کا یقین کا معیار ٹھیک کرو. کرو گے انشاءاللہ. ان 2 باتوں کی تشریح 8 باتیں ہیں سیدنا حضرت لقمان نے. بس میں نام سکھا بولوں گا. حضرت لقمان 4000 نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ. کتنے نبی؟ 4000 نبیوں نے جو لوگوں کو دین بتلایا اس کا خلاصہ 8 بات. نمبر 1 میری طرف دیکھو, نماز جب پڑھو تو دل کی حفاظت, تمہاری نماز میں دھیان اللہ کی طرف. 98% تو بے نمازی ہیں, ان کو یہ چیز کہاں سے نصیب ہوگی. اور جو 2% نمازی ہیں ان میں سے 1.5% وہ ہیں جن کو نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں, سیکھا ہی نہیں حلال حرام, وہ اپنے خیالات میں کھوئے ہوتے. پیچھے رہ گئے کوئی 8% جو نماز دھیان والی پڑھتی, جن کی برکت سے یہ دنیا کا ہے. پہلی بات 4000 انبیاء کی, اگر عمل ٹھیک کرنا ہے مسئلے حل کروانے دنیا آخرت کے, اپنی نماز کون سی ہو؟ دھیان والی. نماز میں دل کی حفاظت. کیا مانا؟ دل کا دھیان اللہ کی طرف. نمبر 2 مجلس میں جہاں بھی بیٹھو, دوستوں میں بیٹھو, محلوں میں بیٹھو, دفتروں میں بیٹھو, تو زبان کی حفاظت. اپنی زبان سے جھوٹ غیبت لگائی اٹھائی نہ کرو. کتنے زبان کی حفاظت میں ہے, کتنے حفاظت کرنے والے. ہر جگہ جہاں بیٹھے ہیں برائی. 2 نمازی مجھ سے نماز پڑھ کے گلی میں جاتے جاتے اپنے امام کی برائی. چلو رشتہ دار کی برائی, محلے دار کی برائی. فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو. حضور نے فرمایا زبان کی گارنٹی تم دے لو, تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں. کتنی باتیں ہوں. نمبر 3 کسی کے گھر جاؤ تو نظر کی حفاظت. گھر میں جا کر نظر کی حفاظت کیا مطلب؟ کسی کے گھر جاؤ تو ان کی 2 بیٹیوں کو نہ جھانکنا.
اے بہو بیٹیوں سن رہی ہو، کسی محلے دار رشتے دار کے گھر میں جاؤ تو ان کے کسی مرد پر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا. کتنے مرد ہوتے ہیں جن کی نظریں پاک ہیں؟ یہ ساریاں کزنا وزنا ساریاں بھابیاں ہاتھ پھر دے محلے دار دیاں مارا سارے مانتی. میں خالی کہوں گا قرآن حدیث کی روشنی سے میرے سے یہ سوال آگت کرو کہ آپ نے کیسے لوگوں کو لانتی کہا. خدا کی قسم ہے کہ حدیثیں سنا دوں گا، جو دوسروں کی وہ بیٹیاں دیکھتے ہیں بھابیاں ساریاں اور جو دوسروں کے مردوں کو دیکھتی ہیں یہ سارے سارے لانتی ہیں. میں قرآن پیش کروں گا. مجھ سے یہ مت کہو کہ آپ لانتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ 80% مسلمانوں کے ایمان غلام ہیں. وہ یہ آپ نہیں کہتے چور ہیں. کوئی ایمان ملے گا جو خرید کہے گا. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ اور مسجد کا ایمان کو یہ بات نہیں کہتا. آپ کیوں کہتے ہیں؟ اگر وہ بزدل ہو تو میں بھی بزدل مان رہا ہوں. میرے سے یہ سوال کرو کہ آپ لانتی کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث دکھائیں. حضور کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، لعن اللہ ناظر بل منصور الیہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھٹکار دھوپ پھٹے لعنت ہر اس مرد پر جو دوسروں کی وہ بیٹیاں ٹھانکتا ہے، ہر اس عورت پر جو دوسروں کے غیر مردوں کو دیکھتا ہے. فیس بک میں نبی کی بددعا ہو تو تم پر کی کرو. یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. نبی کی دعا نہیں مل سکتی کو. ہاں نظر کی حفاظت دوسروں کے گھر میں جا کر بولو جی 3 بار نظر کی حفاظت اور دوسروں کے گھر کی چیزوں کو لچائی نظر سے، حسد کی نظر سے نہیں دیکھنا. ان کا بیڈ کیسا ہے، ان کے برتن کیسی، ان کا گھر کیسا، ان کے کپڑے کیسے. لچائی نظر سے دوسروں کی چیزیں نہیں دیتے. واہ، یہ 4000 نبیوں کی تعلیم کا خلاصہ ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ دوسرے کے گھر جا کر کتنی چیزیں اور پہلی چیز نماز میں دل کی حفاظت، دوسری چیز مجلس میں زبان کی حفاظت، تیسری چیز کسی کا جو نظر کی کسی کے حفاظت، گھر جاؤ تو نظر کی حفاظت. نظر کی حفاظت. چوتھی چیز دسترخوان پہ بیٹھو کھانا کھاتے ہوئے تو حلق کی حفاظت. کیا مانا؟ کیا مانا؟ اس حلق سے کوئی حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے. حرام لقمے سے پیٹ کو تم بچا لو. دنیا آخرت کی ذلت اور عذاب سے اللہ بچائے. اللہ کا وعدہ. سود لیا ہے، رشوت لیا ہے، ڈیوٹیوں میں چوری کریں، ڈیوٹیوں میں ٹیکس سے نتیجہ جاتا ہے، کاری جاتا ہے. جی ڈیوٹی میں خیانت، ملک کے افسر چور، دیوالیاں. تاکہ سارے پتر ریپ ہو جائیں. کیسے ریپ ہوں گے؟ تو ہمیں حلال کھلایا ان کو. اور لڑکی میری آنکھ نہیں کھلتی نماز واسطے، یہ آنکھ ہے نہیں کھلتی. جب حلال کھائے گا انشاءاللہ سب کو جگائے گا انشاءاللہ. جی اپنے عمل پر آسانی پر. حلق کی حفاظت. نمبر 2، جب کھانا کھانے لگو تو حلق کی حفاظت کرو کہ اتنا نہ کھاؤ کہ کھٹے ڈگار آئیں، ذرا ہتھوڑا رکھو. کتنی باتیں ہوں گی؟ 4. پانچویں بات 4000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ عمل صالح کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کر دو. کھڑے بیٹھے لوگ لیٹتے جاگتے ہر وقت اس دھیان میں رہو کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے نہ. زبان پر تلاوت ذکر دروشیف جاری رکھو. موقع پر موقع کی دعائیں پڑھو. حضرت حاجی عبدالوہاب فرماتے ہیں صاحب لفظ ذکر موقع موقع کی دعائیں آتی ہیں جن کو آتی ہیں پڑھتے ہیں. 5چھٹی بات موت کو یاد رکھو. جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ نہ اللہ کے حقوق ضائع کرتا ہے نہ بندوں کے حقوق میں ادا کرتا ہے. اگر کسی جس کو موت یاد ہے اگر اس نے کوئی نماز روزہ چھوڑا بھی ہے نا تو مرنے سے پہلے پہلے اس کی قضا کر رہا ہے. جس کو موت یاد ہے نا اس سے اپنا حق مانگنا نہیں پڑتا. وہ حق والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیچھے جا جا کر ان کے حق دیتا ہے. وکیل بھی فارغ بیٹھے ہوں گے اور جج بھی فارغ بیٹھے ہوں گے اور ایس ایچ او بھی فارغ ہوگا. کیوں؟ اس کو تو موت یاد ہے، خود حق والوں کے حق دے رہا، کسی کا حق مان نہیں رہا. تو سورے تو جاتی وکیل جج سب چھوٹی گئی. اب لینے لگی ہے سادہ سب مقدمے نہیں. اس لیے کہ ہم حرام کو حلال بنا کر دال لگانا چاہتے ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کوئی پولیس افسر کے ساتھ، کوئی وکیل کے ساتھ. کتنی باتیں ہوں گی؟ 7ویں بات کسی پر احسان کرو، کسی کے کام آؤ، کسی بھوکے کو کھلاؤ، کسی پیاسے کو پلاؤ، کسی ننگے کو لباس پہناؤ، کسی محتاج کی مدد کرو. احسان کر کے جتلاتے نہ رہنا، احسان کر کے بھلا دو، مزے میں رہو گے، اللہ تمہیں بدلہ دے گا. اور 8ویں بات جو تمہیں لوگ تکلیف دیں، کیا دیں؟ لوگوں کی تکلیف کو بھلا دو. لوگوں کی تکلیف کو اگر تکلیفیں یاد کرتے رہو گے، مجھے اس نے یہ تکلیف دی، اس نے یہ تکلیف دی، اس نے یہ تکلیف دی، تو اندر ہی اندر انتقام اور بدلہ لینے کی آگ بھڑکے گی اور ہر وقت جنگ و جدال اور مصیبت اور ٹینشن میں رہو گے.
جی جس نے تکلیف دی ہے نا بھلا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا آخر. کتنی باتیں ہوگی؟ 8. یہ نیک اعمال اور صحیح ایمان کے معیار کا نچوڑ ہے، اس کو پورا کر دو. اب یورپ بھی جاؤ، برطانیہ بھی جاؤ، انشاءاللہ تمہارا دین نہیں بہتے گا، تم ان کو بھی اسلام میں داخل کر کے آؤ گے انشاءاللہ. اب تم دکان پہ جاؤ، فیکٹری پہ جاؤ، انشاءاللہ ان صفات کے ساتھ مدرسے کا پڑھا ہوا پولیس افسر بنے. سونا حمزہ اب جاؤ، محکمے بھی تمہارے ہیں، اسلام چمکے گا. ان صفات کے ساتھ مدرسے کا استاد بنو، مسجد کا امام بنو، دونوں ہاتھوں سے تمہیں فرشتے بھی سلام کریں گے، دنیا ایک آخرت کی عزتیں بھی ہوں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اس زندگی پر آنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، جو نبی ہم سے چاہتا ہے، جو کمیوں کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے. ان کا اجتماع یہاں پورا مہینہ اجتماع ہوتے رہے، یہ اسی رات کی محنت ہے کہ پورا سبق یاد ہو جائے. اللہ ہم سب کو ان اجتماع کی قدر کرنے، شریک ہونے کی توفیق عطا. آمین. جزاک اللہ.